وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تو اب یہاں پر اور اگر تم شک میں ہو اس سے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، یعنی قرآن کی طرف سے، تو اگر تم قرآن میں جو ہے تمہیں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی صورت لے کر آؤ، تو اس جیسی کوئی صورت لا کر دکھاؤ۔ تو اب یہاں پر لما قرر وحدانیتہ، اب پیچھے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تو بتانے یہ جملہ جو ہے ما قبل پر معطوف ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، واو عاطفہ نا، تو اب پیچھے سے ربط بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب اپنی وحدانیت کو ثابت کر دیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، ٹھیک ہے، لعلکم تتقون، اب یہ بعد میں جو ہے نا یہ جو صفت، یہ جو بھی ذکر ہے، یہ اس کی وحدانیت کو، یعنی اس کی وحدانیت تک پہنچانے کے لیے اور جو ہے یہ راستے ہیں۔ وحدانیت تو ثابت کر دی کہ اسی کی عبادت کرو جو رب ہے، اور آگے جو ہے یہ وحدانیت تک پہنچانے والے طریق ہیں سب۔ تو ہاں اب یہ ہوگا تو اللہ کی وحدانیت جو ہے ثابت ہو گئی پیچھے۔ اب وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، یہاں رسالت محمدی کو اب ثابت کرنا ہے، حضور کی یہاں جو ہے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے یہ لائی گئی ہے۔ تو ما قبل پر عطف ہو گیا، تو اس کا مطلب نبوت کا عطف جو ہے، نبوت نبی کا عطف وحدانیت الہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب فرماتے ہیں لما قرر وحدانیتہ، جب اللہ رب العزت نے اپنے وحدانیت کو ثابت کر دیا، وبین الطریق الموصل الی العلم بالوحدانیت، اور وحدانیت کے علم تک پہنچانے والے طریق کو بھی بیان کر دیا، ذکر عقیبہ، اس کے فوراً بعد، یعنی ای بلا فصل، تو بغیر فصل فوراً اس کے بعد جو ہے ذکر فرما دیا ما اس کو کہ جو حجت ہے حضور علیہ السلام کی نبوت پر، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تو یہاں پر قرآن کو بتا دیا، قرآن ہی تو حجت ہے نبوت پر، قرآن ہی تو حجت ہے بتانا، اور وہ قرآن ہے القرآن المعجز بفصاحتہ التی بدت فصاحت کل منطق وافہامہ من طولب بمعارضتہ، ٹھیک ہے، من مساقع الخطباء من العرب العرباء، ٹھیک ہے بتانے۔ اور جو حجت ہے نا وہ قرآن ہے کہ جو المعجز، لوگوں کو عاجز کرنے والا ہے اپنی اس فصاحت کے ذریعے کہ جو فصاحت ہر زبان آور کی فصاحت پر غالب ہے، ہر یعنی جو ہے زبان والے کی، ہر زبان آور کی فصاحت پر غالب ہے۔ وَإِفْحَامَهُ، ٹھیک ہے، افہامہ، اس کا مطلب یہ ذکر کا مفعول ہے، وذکر افہامہ، اور اللہ رب العزت نے یعنی قرآن کے لاجواب کرنے کا ذکر فرمایا، من، قرآن کے ان لوگوں کو لاجواب کرنے کا ذکر فرمایا کہ طولبہ، جن لوگوں سے مطالبہ کیا گیا قرآن سے معارضہ کرنے کا، تو قرآن سے معارضہ کرنے کا جن لوگوں سے مطالبہ کیا گیا ہے ان لوگوں کو قرآن کے عاجز کرنے کا اور لاجواب کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو بتا رہے ہیں من طولبہ کون ہے، جن سے مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی خالص عرب کے یعنی ماہر خطبہ، تو خالص عرب ہیں، بالکل خالص عرب کے ماہر خطبہ، وہ ہے نا کہ صاعقۃ کی تفسیر میں پڑھا ہوگا آپ نے، خطیب مسقع، وہی صفت ہے یہ مساقع الخطبہ، صفت کی اضافت موصوف کی طرف، مع کثرتہم وافراتہم فی المصادۃ والمضارۃ وتہالکہم علی المعاذۃ والمعارۃ۔ تو اب بتانے، اور ساتھ ساتھ مع کثرتہم، ساتھ ساتھ یہ جو جن سے مقابلہ کیا گیا نا، ساتھ ساتھ ان کی تعداد کثیر ہے، یعنی ان کے کثرت تعداد کے ساتھ اور ان کے دشمنی اور ضرر رسانی میں یعنی زیادہ ہونے کے ساتھ، کہ دشمنی اور ضرر رسانی میں بھی بہت زیادہ تھے۔ فرماتے ہیں وَإِفْرَاطِهِمْ فِي الْمَضَادَّةِ وَالْمَضَارَّةِ، اور ساتھ ساتھ یہ دشمنی کرنے اور ضرر پہنچانے میں یہ بڑے ہوئے تھے اور انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ وَتَحَالُكِهِمْ عَلَى الْمَعَازَّةِ وَالْمَعَارَّةِ، اور عزّہ کا معنی تھا غلبہ، یعنی اور غلبہ کرنے پر، اور ان کو جو ہے معاررتی کا مطلب آر سے بنا ہے یہ، یعنی کہ ان کو جو ہے آر دلانے پر، کہ بالکل یہ
یعنی پسماندہ ہو جائیں بالکل، تو ان کے عار دلانے پر اور ان کے غلبہ پانے پر یہ یعنی انتہائی حریص تھے۔ تہالکہم کا مطلب ہوتا ہے بالکل اپنے آپ کو ڈال دینا، یعنی بالکل حریص تھے۔ ہاں سب کا یعنی یہ حریص تھے، مع کثرتہم یہاں سے، تو ترجمہ کیا ہوگا کہ مع تہالکہم یعنی ساتھ ساتھ یہ لوگ غلبہ پانے اور عار دلانے پر بھی حریص ہے کہ یہ جو ہے نا کسی سے دبتے نہیں ہیں۔ جو یہ خالص عرب کے جو یعنی خطبہ ہیں، یعنی یہاں یہ دبتے بھی نہیں ہیں، غلبہ پاتے ہیں ہر ایک پر اور کسی کو بھی عار دلا دیتے ہیں، تو یہ حریص رہتے ہیں، تو ان کو جو ہے مد مقابل ٹھہرایا گیا، ان سے معارضہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ وعرف ما يتعرف به اعجازه ويتيقن انه من عند الله كما يدعيه، تو بتا رہے اور اللہ رب العزت نے یہاں پر فاتوا بسورۃ من مثلہ، یہ کہہ کر اللہ رب العزت نے عرف ما اس کی پہچان کرا دی کہ جس کے ذریعے قرآن کے اعجاز کو پہچان لیا جائے، ٹھیک ہے، اور یہ یقین کر لیا جائے کہ انہو کہ نہیں لا پاؤ گے جیسا کہ یہ جو ہے من جانب اللہ ہے، جیسا کہ نبی دعویٰ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قَالْ مِمَّا نَزَّلْنَا، اور اللہ رب العزت نے مما نزلنا فرمایا کہ اس میں شک ہے کہ جو نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، تو مما نزلنا یہاں پر نزلنا تنزیل سے بنا ہے، تو یہ ہے کہ اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر جو ہے نجمن فنجمن اور تھوڑا تھوڑا اتارا، ٹھیک ہے، جو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ جو اتارا، تو اب جو ہے یہ ہم اس میں تمہیں شک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ان کا شک اور بڑھانے کے لیے یہ کہا گیا، کیونکہ اگر انزلنا ہوتا باب افعال سے تو اس کا مطلب ہوتا یک بار کی اتارنا، تو یک بار کی اتارنا یہ لفظ میں نہیں بولا جب چیلنج کیا گیا، تو بتانا چیلنج میں بولا کہ تمہیں اس میں شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر تھوڑا تھوڑا اتارا، تاکہ ان کا اور شک بڑھ جائے کہ تھوڑا تھوڑا کیوں اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا کیوں اتارا ہے، اگر قرآن ہوتا تو توریت و انجیل کی طرح یک بار کی اترتا، تو ان کا شک اور بڑھ گیا، جب ان کا شک اور بڑھ گیا تو بتا رہے ہیں اب تو تم یقین اور شک بڑھ گیا نا کہ یہ من جانب اللہ ہے، من جانب اللہ نہیں ہے، ارے تو لاؤ پھر اجازت لاؤ، تو ان کا شک اور بڑھا کر کہا گیا اول چیلنج، تبھی تو چیلنج ہوگا اچھا والا، اگر چیلنج میں ہی ایسا کہہ دیا گیا کہ تم جو ہے آسمان کو تو جو ٹکڑے کر کے دکھائیو، تو پھر تو ہوگا ہی نہیں، چیلنج ایسا کرو کہ جس میں جو وہ سمجھ میں پائے۔ ہاں تو اب بتا رہے ہیں مما نزلنا فرمایا لأن نزولہ، اس لیے کہ قرآن کا اترنا نجمن فنجمن تھوڑا تھوڑا، یہ موقعوں کے اعتبار سے، تو واقعات کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا اترنا جو ہے علامہ ترا علیہ اہل الشعر والخطابتی، یہ اس کے مطابق کہ جس پر تم اہل شعر اور اہل خطابت کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنے شعر اور خطاب میں تھوڑا تھوڑا کلام کہتے ہیں، تو اس کے مطابق کہ جس پر اہل شعر یعنی دنیا والوں کو جو دیکھتے ہو کہ تھوڑا تھوڑا کلام کہتے ہیں، تو اس کے مطابق قرآن کا تھوڑا تھوڑا اترنا یہ مما، یہ انا کی خبر ہے، یہ اس میں سے ہے یریبہم، جو ان کو اور شک میں بڑھاتا ہے، جیسا کہ خود اللہ نے ان کی حکایت کی کہ یہ کہہ رہے تھے، کافروں نے کہا لولا نزل علیہ القرآن، کیوں ایسا نہ ہوا کہ یعنی محمد عربی پر قرآن کو یک بار کی اتار دیا جاتا، جملۃ واحدہ، یعنی ایک بار میں اکٹھا اتار دیا جاتا، تو اب جیسے ان کی یہ حکایت بن گئی تو گویا کہ خود ان کا اور شک بڑھانے کے لیے۔ وکان الواجب تحدیہم علی ھذا الوجہ، تو بتا رہے یہاں پر اور واجب کیا ہے، تو بتا رہے ہیں واجب یہ ہے کہ ان کو اس طریقے پر چیلنج کیا جائے، وکان الواجب، اور ضروری تھا تحدیہم کہ ان کو اس طریقے پر چیلنج کیا جائے، ازاحت للشبہ و الزاما للحجت، تو اس طریقے پر ان کو چیلنج کرنا واجب تھا ان کے شبہ کو ختم کرنے کے لیے اور حجت کو لازم کرنے کے لیے۔ اب ان پر حجت اور تام ہو گئی کہ ہاں کہ اب لا کر دکھاؤ، اب تو یہ ایسے ہی کلام ہے تھوڑا تھوڑا اترنا جو اہل شعر بھی کہتے ہیں، تو اب لاؤ جیسا، تو اب حجت کو لازم کرنا ہے اور ان کے شبہ کو بالکل یہ ختم کرنا ہے۔ مکمل بےعزتی کرنا ہے۔ مما نزلنا علی عبدنا، یہ نہیں مما نزلنا علی محمد، یہ نہیں مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے کی طرف جو اتارا اس میں تمہیں شک ہے، تو بتا رہے عبدنا فرمایا، تو یہاں ہمارا بندہ، تو ایسا ہوتا ہے نا کہ
کبھی اضافت سے جو ہے نا مضاف کی عظمت کو بڑھانا ہوتا ہے، کبھی مضاف الیہ کی عظمت کو بڑھانا ہوتا ہے۔ جیسے یہ کہہ دیا کہ بادشاہ کا جو ہے نا بادشاہ کا غلام عبد السلطان عندی، بادشاہ کا غلام میرے پاس ہے، تو اب اپنی عظمت بڑھا لی یہاں پر، بادشاہ غلام میرے پاس، ہاں تو بتا رہے، یہ کہہ دی کہ میرا غلام جو ہے تمہارے پاس ہے، تو ایسا ہوتا ہے مضاف یا مضاف الیہ کی عظمت ہوتی ہے، ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر عبدنا ہمارے بندے، تو اس کا مطلب اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی طرف جو ہے اضافت اور نسبت فرما لی نبی کی، تو نبی کی عظمت کو یہاں بڑھانے کے لیے اور حضور کی رفعت شان کی بلندی، یعنی حضور کی شان کی بلندی کے لیے فرمایا گیا کہ وَأَضَافَ الْعَبْدَ إِلَىٰ نَفْسِهِ، اور عبد کی اضافت اپنی ذات کی طرف فرمائی اللہ رب العزت نے، تو بتا رہے تنویحاً بذکرہ، یعنی تنویحاً بذکرہ ای تعظیماً بذکر النبی، تو حضور کے تذکرے کو اور عظمت شان کو بلند کرنے کے لیے، وہ تنبیہاً علی، اور اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ انہ کہ ہمارے بندے ہیں، یہ ہمارے بندے ہیں، ہمارے سامنے جھکتے ہیں یہ، تو یہ بتاؤ، اور اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ انہ مختص بہ، کہ اللہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے خاص تعلق ہے، منقاد لحکم، کہ جو حکم الہی کے لیے جھکے رہتے ہیں، وَقُرِئَ عِبَادَنَا، تو بتانے، اور یہ تو عبدنا ہے ہمارے بندے پر، اور اگر عبادنا اگر پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہمارے بندوں پر، یعنی ہمارے نبی اور ان کی امت دونوں مراد ہو جائے گی۔ بتانا وَقُرِئَ عِبَادَنَا، اور ایک قرات میں عبادنا ہے، یرید محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتا، پھر مراد جو ہے حضور اور آپ کی امت ہوگی۔ تو فرماتے ہیں دیکھو فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو اب کوئی صورت لے کر آؤ، تو اب یہاں پر صورت کے بارے میں یہاں پوری تشریح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صورت فَأْتُوا بِسُورَةٍ میں صورت کیا ہے، تو اب بتا رہے ہیں صورت، یہ اگر اس کے واو کو جو ہے اصلی مانا جائے، اس کے واو کو جو ہے قطعی اور اصلی مانا جائے، تو اب فرماتے ہیں کہ صورت جو ہے یہ اس کا معنی ہے یعنی ٹکڑا، قرآن کا جو ہے حصہ، تو قرآن کے جز کے معنی میں ہے، یا یہ اس صورت سے ماخوذ ہے کہ جو بمعنی رتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ واو کو اصلی مانا جائے، ہاں، تو اب یہ دو ہو گئی، اور اگر جو ہے اس کے واو کو جو ہے حمزے سے بدلا ہوا مانا جائے تو بتانا پھر اس کے الگ مشتق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے واو کو اصلی مانا جائے تو یا تو یہ جز کے معنی میں ہے یا اس صورت سے ماخوذ ہے جو رتبے کے معنی میں ہے، اتنا کا ترجمہ لگا لیا، یعنی دو کا۔ والسورۃ، بتانا السورۃ الطائفۃ من القرآن، قرآن کا حصہ ہے، المترجمۃ، یہ صفت ہے طائفہ کی، یعنی قرآن کا وہ ٹکڑا کہ جو باعنوان ہو، کہ جو عنوان والا ہو، التی اقلها 3 آیات، اور جن میں کم سے کم 3 آیتیں ہوں، وہی، اور بتانے، اور یہ سورت کا یہ معنی اور یہ تب ہے ان جعلت واوها اصلیتاً، اگر اس کے واو کو سورت میں جو بیچ میں واو ہے اس واو کو جو ہے اصلی قرار دیا جائے، تو اب اس کے واو کو یعنی اصلی اگر قرار دیا جائے تو اب یہ منقول ہوگا سورۃ المدینہ سے، یعنی سورۃ المدینہ سے مشتق ہے، تو اس کا مطلب السورہ کا معنی تو ٹکڑا ہے، مشتق من کیا ہے، تو بتانا سورت کا مشتق من ہے سور المدینہ، تو جیسے شہر جو ہے، شہر کی دیوار وہ گھیر لیتی ہے، شہر کی دیوار گھیر لیتی ہے، ایسے جو ہے قرآن جو ہے وہ اسے قرآن اپنے یعنی جو حصہ ہے نا اس ٹکڑے کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی سورت کا معنی کیا، سورت کا معنی ٹکڑا، تو جیسے شہر کی دیوار گھیر لیتی ہے ایسے ہی جو ہے سورت جو ہے اس قرآن کے ٹکڑے کو ٹکڑا گھیر لیتا نا۔ فرماتے ہیں کہ سورت کا معنی تو ٹکڑا ہے کہ جو عنوان ہو، جن میں کم سے کم 3 آیتیں ہوں، یہ تو مطلقاً تفسیر ہو گئی، بتا رہے ہیں، اور سورت اگر اس کے واو کو اصلی مانا جائے تو ایک مشتق من کیا ہے، سور المدینہ، تو سور المدینہ سے منقول ہے، سور المدینہ سے منقول کا مطلب شہر کی دیوار، شہر کی دیوار، تو بتا رہے ہیں اب مناسبت کیا ہوگی، تو بتا رہے ہیں یہ جو سورت ہے یہ قرآن کے ٹکڑے کو محیط اور گھیر لیتی ہے، لأنہا، اس لیے کہ سورت جو ہے قرآن کے ٹکڑے کو گھیر لیتی ہے، مفرزتاً مجوزتاً علی حیالہا،
کہ مجوزتاً کہ جو علیحدہ علیحدہ کر کے، یعنی قرآن کے ٹکڑے کو گھیر لیتی ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ کر کے کہ جو علی حیالہا علی انفرادہا، کہ جو اپنے مستقل ہونے، یعنی اپنے مستقل ہونے کے اعتبار سے ایک مجموعہ ہے۔ مفرد کس کی تفسیر ہے؟ تو اب دونوں جو ہے نا اس حال میں کہ وہ علیحدہ علیحدہ ہے، یعنی قرآن کا ٹکڑا جو ہے تو قرآن کے ٹکڑے کو گھیر لیتی ہے، یعنی اس حال میں کہ قرآن کا ٹکڑا جو ہے مفرزتن کا معنی اوپر دینے محدودتن، کہ جو محدود اور علیحدہ علیحدہ ہے، اور مجوزتن ای مجموعتن علی انفرادہا، اور اپنے مستقل ہونے پر وہ ایک مجموعہ ہے، یعنی ایک مستقل مجموعہ ہے، پورا سیدھا ترجمہ۔ تو جو علیحدہ علیحدہ مستقل مجموعہ ہے، اب سمجھ گئے؟ او محتویتاً، تو بتانے ایک تو یہ ہے کہ سور المدینہ سے اگر ماخوذ ہے تو نسبت یہ ہوگی کہ جیسے دیوار جو ہے وہ گھیر لیتی ہے، اور ایسے ہی جو ہے سورت جو ہے قرآن کے ٹکڑے کو گھیر لیتی ہے۔ تو بتا رہے ہیں یا آپ دوسرے طریقے سے کہہ سکتے ہیں اسے کہ مستقبل سور المدینہ ہی ہے، تو جیسے شہر سور المدینہ یعنی شہر کی دیوار جو ہے وہ شہر میں جو چیزیں ہوں ان پر مشتمل ہوتی ہے، ایسے ہی یہاں پر سورت جو ہے وہ مشتمل ہے یعنی قسم قسم کے علوم پر، تو قسم قسم کے علوم پر یہ مشتمل ہوتی ہے، تو یا تو گھیرنے کا معنی لگا لو یا اشتمال کا معنی لگا لو۔ بتائیں او محتویتاً علی انواع من العلم، تو بتائیں یا لانہا یعنی لانہا محیطۃ یا لانہا محتویۃ، یہ ہے یا اس لیے کہ سورت جو ہے یعنی مختلف علوم پر مشتمل ہوتی ہے، احتواء سور المدینہ علی ما فیہا، اصل میں ہوتا کا احتواء، جیسا کہ یعنی مدینے وہ شہر کی دیوار جو ہے مشتمل ہوتی ہے اس پر جو شہر میں ہو۔ استعمال میں معنی ہو گیا۔ تو اب بتا رہے ہیں ایک مشتق من ہو گیا واو کو اصلی ماننے کی صورت میں، ایک مشتق من سورۃ المدینہ، سور المدینہ بتانا، او من السورۃ التی، یا سورت جو ہے اس سورت سے بنا ہے، ہی الرتبۃ جو رتبے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ قال تو بتا رہے ہیں شاعر بولا وَلِرَّهْ حراب وقد سورۃ فی المجد لیس غرابها بمطار، تو یہاں بتانا یہ ہے کہ سورت جو ہے بمعنی رتبہ ہے، صرف اسی لیے بس۔ تو اب کہا گیا کہ حراب اور قد کے قبیلے کے لیے سورۃ فی المجد شرف اور بزرگی میں رتبہ ہے، لیس غرابها بمطار، کہ جن کا کوہ بھی مائل پرواز نہیں ہے، تو اب ان کے قبیلے کا کوہ بھی مائل پرواز نہیں ہے، یعنی وہ اڑ کر اتنی بلندی تک نہیں جا سکتا کہ جو شرف و بلندگی میں رتبہ جو ہے ان دونوں قبیلے کے لیے ہے۔ کوئی فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر دوسرا مستقمن وہ صورت کے جو رتبے کے معنی میں ہو اس سے جو ہے صورت بنا ہے، تو اب ہاں فاتو بصورت میں، تو اب صورت میں رتبے کا معنی کیسا آئے گا؟ وہی فرماتے ہیں لأن الصورا، اس لیے کہ صورتیں جو ہیں کل منازل والمراتب، وہ منزل اور یعنی وہ درجوں کی طرح ہیں، یعنی ایسا جیسے سیڑھیاں، تو سیڑھیاں اور وہ درجوں کی طرح ہے کہ جس میں پڑھنے والا چڑھتا چلا جاتا ہے، چڑھتا چلا جاتا ہے، تو ایسے ہو گیا جیسے رتبے بر رتبے چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب یعنی ایک تو یہ ہو گیا او لہا مراتب، یا مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صورتوں کے جو ہے نا مرتبے ہوتے ہیں، تو جیسے صورت کا معنی مرتبہ ہے رتبہ، ایسے ہی جو صورت قرآن میں ہے ان کے لیے بھی مرتبہ ہے کہ کوئی طویل ہے، کوئی جو ہے قصیر ہے، کوئی اوسط ہے، تو قصار مفصل، طوال مفصل، اوساط مفصل یہ کہا تھا۔ تو بتا رہے یہ صورتوں کو جو ہے مرتبے ہیں، طول میں، قصر میں اور فضل و شرف میں، کسی کے فضل زیادہ کسی اور پڑھنے کے ثواب میں، یہاں تو بات پوری ہو۔ وَإِن جُعِلَتْ مُبَدَّلَةً مِنَ الْحَمْزَةِ، تو اب یہاں سے بتا رہے ہیں اگر واو کو اصلی مانا جائے تو مشتقمن دو ہیں، ٹھیک ہے، ایک سور المدینہ اور ایک سورت بمعنی رتبہ۔ اب بتا رہے ہیں اور اگر اس کے واؤ کو جو ہے حمزے سے بدلا ہوا مانا جائے فمن السورۃ التی، تو اب جو فاتو بسورۃ میں جو صورت ہے یہ ات صورت سے مشتق ہے کہ جو صورت کا معنی تھا البقیۃ والقطعۃ، بچا ہوا اور ٹکڑا، یعنی بچا ہوا ٹکڑا، ٹھیک ہے، کسی چیز کا بچا ہوا یا کسی چیز کا ٹکڑا۔ اب بتا رہے ہیں ٹکڑے کے معنی میں صورت، تو اس کا مطلب فاتو بصورت میں صورت کا معنی ٹکڑا ہو جائے گا،
اگر حمزہ واو کو حمزے سے بدلا ہوا مانے ہاں اوپر بھی تھا والحکمت فی تقطیع القرآن، یعنی یہاں بچا ہوا کے معنی میں ہے، اور والحکمت فی تقطیع القرآن سبرن افراد الانواع و تلاحق الاشکال و تجاوب النظم و تنشیط القارئ و تسہیل الحفظ و ترغیب فیہ. تو بتا رہے ہیں، اور قرآن کے صورتوں یعنی قرآن کو صورتوں میں تقسیم کر دیا. تختی ہاں تقطیع معنی کاٹ کے مطلب تقسیم کرنا. تو قرآن کو صورتوں میں تقسیم کرنا، یعنی قرآن کو صورتوں میں تقسیم کرنے کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے انواع و افراد الانواع، کہ یعنی کیا ہے؟ افراد الانواع کے مختلف قسم کے مضامین کو الگ الگ کر دیا جائے. انواع یعنی نوع بنوعیت کے مضامین کو الگ الگ کر دیا جائے. یہ تو ہے کہ جس کا بیان حضرت موسیٰ کا اگر ذکر ہے تو اسے ایک صورت میں لے آئے، اور جو ہاں حضرت مریم عیسیٰ کا ذکر ہے اسے سورہ مریم میں بیان کر دیا. تو جو یعنی الگ الگ کر دیا، جو ہم شکل ہیں انہیں ایک ساتھ جمع کر دیا. یہ تو ہے. تو اب یہ ہے کہ قرآن کو صورتوں میں بانٹنے میں حکمت یہ ہے کہ قسم قسم کے مضامین کو تو الگ الگ کر دینا، الگ الگ صورتیں بنا دینا. و تلاحق الاشکال، اور ہم شکل مضامین کو ایک ساتھ کر دینا. ٹھیک ہے. و تجاوب النظم، اور نظم یعنی عبارت کو جو ہے وہ یعنی عبارت کو جو ہے وہ ہموار کر دینا. اس کا معنی ویسے تلاحق کے معنی میں نظم عبارت کو جو ہے وہ جمع کر دینا. و تنشیط القاری، اور پڑھنے والے کے لیے جو یعنی خوشی پیدا کرنے والی ہو، کہ وہ یعنی نشاط بخش ہو. قاری کے لیے نشاط بخش ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا یہ صورت ایک پڑھ لی میں نے تو خوش ہوتا ہے. و تسہیل الحفظ، اور یاد کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ ایک صورت میں نے یاد کر لی، دو یاد کر لی تو ایسا ہوتا ہے. و ترغیب فیہ، اور اس میں رغبت ہو کہ ایک صورت یاد ہو گئی تو دوسری بھی ہو جائے گی. تو فإنہ، تو بتائیں یہ کیسا آپ سمجھ رہے ہیں تنشید، قاری کو تنشید اور حفظ کے لیے تسہیل اور ترغیب کیسا ہوتی ہے؟ تو بتا رہے فإنہ اذا ختم سورۃ، اس لیے کہ جب کوئی صورت پوری کر لینا تو نفس ذلک منہ، تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے خوش ہو جاتا ہے. مطلب خوش ہو جانے کا مطلب نیچے دے رہے ہیں یعنی فرح عنہ بعض القربتی، تو بتائیں اس کی طرف سے بعض جو ہے قربت جو ہے دور ہو جاتی ہے. کہ پہلے تو یہ تھا کہ کیسے یاد کروں گا اتنی لمبی صورت اور اتنی صورت ہے، لیکن ایک یاد ہو جاتی ہے نا تو کچھ تکلیف ختم ہو جاتی ہے کہ ایک پارہ یاد ہو گیا، انشاءاللہ 29 بھی یاد ہو جائیں گے. تو اب جو ہے یہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے نفس ذالک، اس میں نشاط اور خوشی پیدا ہو جاتی ہے. کل مسافر ہے، جیسے کہ مسافر اذا علما، جب یہ جان لیتا ہے نا کہ اس نے ایک میل طے کر لی، او توا بریدن، یا اس نے ایک منزل کو طے کر لیا، ایک میل طے کر لیا، ایک منزل کو طے کر لیا، تو اب اسے جو ہے نا اسے خوشی ہوتی ہے. والحافظ اذا متا حدقها ای ختمها، تو بتا رہے ہیں اور حافظ جب صورت کو پورا کر لے، اعتقدا، تو یہ سمجھتا ہے کہ انہ اخذ من القرآن، کہ اس نے قرآن کا ایک مکمل حصہ لے لیا ہے. وفاز بطائفۃ محدودۃ مستقلۃ بنفسها، اور وہ یعنی بنفسہ مستقل اور محدود ٹکڑے ایک حصے میں کامیاب ہو گیا، یاد کرنے میں کامیاب ہو گیا. فعظم ذلک عندہ، تو اب اس پڑھنے والے کے نزدیک یہ باعث عظمت ہوتا ہے. وابتہج بہ، اور اس سے جو ہے خوشی پیدا ہوتی ہے. الی غیرہا من الفوائد، اس کے علاوہ بھی دوسرے فوائد ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہے ہمارے بندے پر نازل کردہ سے اگر تمہیں شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اب اس کے مثل کوئی صورت لاؤ. تو دیکھو یہاں غور سے سننا اسے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اور مِّن مِّثْلِهِ کو اگر اس صورتن کی صفت بنا دیا تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ اور صفت بنائیں گے نا تو کائنۃ من مثلہ. اچھا ایسی صورت ٹھیک ہے. ہاں تو اب بتا رہے ہیں، تو اب مطلب کیا ہو جائے گا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ کائنۃ من مثلہ. اور ہا ضمیر کس کی ہے؟ تو بتا رہے ہا ضمیر یہ ما نزلنا کی ہے، ما نزلنا کی، یعنی فَأْتُوا بِسُورَةٍ کائنۃ من مثل ما نزلنا. اب ترجمہ لگاؤ، یعنی تو ما نزلنا کی مثل ہونے والی کوئی صورت لے کر آؤ. ٹھیک ہے.
اب بتا رہے ہیں یہاں پر من مثلہ میں من کون سا ہو سکتا ہے؟ تو تین اس میں ہے کہ تبعیضیہ، طبیعی اور بیانیہ اور زائدہ تینوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک صورت ہو گئی، دو ترجمے اتنے کا لگا لو۔ من مثلہ صفتن، صفت صورتن، یہ صورت کی صفت ہے، تب بتانا جب صورت کی صفت ہے تو من مثلہ ظرف مستقر بنے گا کائنتن کا، تو بتانا یہ صورت کی صفت ہے، مطلب ہوگا بصورتن کائنت من مثلہ، اور من مثلہ میں ہاں ضمیر، تو بتا رہے ہیں الضمیر لما نزلنا، تو ما نزلنا کی ضمیر ہے۔ ومن، اور بتا رہے ہیں من مثلہ میں من کون سا؟ تو بتا رہے ہیں من تبعیض کے لیے ہے یا تبیین کے لیے ہے، و زائدتن، یہ اور زائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ زائدہ ہے امام اخفش کے نزدیک صرف، ٹھیک ہے؟ تو امام اخفش کے نزدیک یہ زائدہ ہے۔ اب تینوں صورتوں میں مطلب یہ ہو جائے گا ای بصورتن مماثلۃ للقرآن، کیونکہ دیکھو ما نزلنا قرآن تو ہے، تو من مثلہ کا مطلب لگا لو مماثلتن، تو صورت من مثلہ ای بصورتن مماثلتن، اور مثلی ما ضمیر قرآن کی یعنی ما نزلنا کے، تو مماثلۃ للقرآن، تو مطلب ہو جائے گا یعنی قرآن کے مماثل کوئی صورت لے کے آؤ، یعنی کوئی صورت لے کے آؤ جو قرآن کے مماثل ہو بلاغت میں اور حسن عبارت میں، ٹھیک ہے؟ یہاں تو بات پوری ہوگی۔ یہ ہو گیا کہ من مثلہ میں ہا ضمیر ما نزلنا یعنی قرآن کی ہے، اور من مثلہ ظرف مستقر کائنتن سے متعلق ہو کر صورتن کی صفت ہے۔ اب بتا رہے ہیں او لعبدنا، اس کی تفصیل نہیں کریں گے تبعیض کی اور تبیین کی، تو اس میں آ گیا کہ بعض یہ بھی بن سکتا ہے نا، یعنی چیلنج تو بعض قرآن سے بھی ہو جائے گا، بیان ہو تو پورے قرآن سے ہو جائے گا، اور من زائدہ ہو تب بھی۔ تو اب بتا رہا ہے او لعبدنا، یہ یعنی الضمیر لما نزلنا، الضمیر لعبدنا، اس پر عطف دیکھ لینا کہ ضمیر جو ہے من مثلہ میں ہا ضمیر ما نزلنا کی بھی ہو سکتی ہے، تب ترجمہ یہ ہو جائے گا، یا عبدنا کی بھی ہو سکتی ہے۔ بتانا عبدنا کی اگر ضمیر ہو تو پھر من میں تین صورتیں نہیں، بلکہ من صرف ابتدائیہ ہوگا۔ اگر میں جو ہے من مثلہ میں ہا ضمیر جو ہے کس کی ہو؟ عبدنا کی ہو، تو اب یعنی ہمارے بندے کے مثل، ہمارے بندے کے مثل کوئی صورت لے کر آؤ، تو اب من یہاں پر جو ہے تبعیضیہ اور بیانیہ اور زائدہ نہیں ہوگا، بلکہ من ابتدائیہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب جو اوپر تین ہے وہ نہیں ہوگا نا، الگ سے ابتدائیہ ہوگا۔ حاشیہ نمبر 13 میں نظر مارو، یعنی تبعیض اور تبیین اور زیادت کے لیے ہونا محال ہے اس طریقے پر، یہ بالکل ظاہر ہے، کیونکہ یہ مطلب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب یہ مطلب ہو جائے نا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مُمَاثِلَةٍ لِلْعَبْدِ، تو کوئی صورت لے کر آؤ جو ہمارے بندے حضور یعنی محمد کے مماثل ہو، تو حضور کے مماثل صورت تھوڑی ہوگی جو ان پر نازل ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ من جو ہے یہاں پر جو ہے تبعیض، تبیین اور زائدہ ان تینوں کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مُمَاثِلَةٍ لِلْعَبْدِ کہ بندے کے جو مماثل ہے وہ صورت لے کر آؤ، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے کہ من ابتدائیہ ہے، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّمَّن، فَأْتُوا بِصُورَةٍ، تو اس صورت کو لے کر آؤ کہ جو ہمارے بندے کی طرف سے ہے، یہ ابتدائیہ ہوتا ہے۔ نزلنا کا معنی لگے ممن، ارے بھیا عبدنا کی ضمیر ہے نا، تو بتا صفت تو آپ ہی ہیں یہی، تو بتا رہے ہیں یا عبدنا کی ضمیر ہے، من مثلہ میں ہا ضمیر عبدنا کی ہے، اور من ابتدا کے لیے ہوگا، مطلب ہوگا فَأْتُوا بِصُورَةٍ کَائِنَةٍ مِّمَّن، تو من ابتدائیہ ہے، تو کوئی صورت لے کر آؤ کہ جو صورت جو ہے اس کی طرف سے ہو، کہ یعنی اس کی طرف سے ہے کہ جو یعنی علی حال من کونہ بشرا امیًا، تو بتائیں تو کوئی صورت لے کر آؤ اس حال میں کہ وہ یعنی وہ صورت جو ہے ان کی، یہ صورت ان کی طرف سے ہے کہ جو اپنی اس حالت پر ہیں کہ وہ ایسے بشر ہیں جو امی ہیں۔ امی کی تفسیر کر رہے ہیں لم یقرأ الکتب، کہ جنہوں نے کتابوں کو پڑھا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے پڑھنا نہیں آتا، کتابوں کو پڑھا نہیں ہے اور علوموں کو یعنی علوم کو سیکھا نہیں ہے، تو ایسے بشر امی جو ہیں تو ان کی حالت پر جو ہو اس کی طرف سے یعنی یہ صورت ایسے لے کر آؤ، تو اب یہ حضور کی طرف سے ہو جائے گی۔ مثلا او صلۃ فاتو، یہ عطف کس پر ہے؟ دیکھو او کے اوپر عطف دے رہے اور من مثلہ کے بعد جو صفت ہے اس کے اوپر بھی عطف دے رہے، تو اس کا جوائنٹ وہاں سے ہے ہاں، تو بتا رہے ہیں من مثلہ جو ہے صورت کی صفت ہے، تو ہا ضمیر ما نزلنا کی ہے یا عبدنا کی ہے، یہ ہو گیا۔ اب بتا رہے ہیں یا من مثلہ جو ہے یہ فاتو کا صلہ ہے،
تو فأتو من مثلہ تو اب ظرف لفظ بن جائے گا فأتو کا. تو اب یہ فأتو کا صلہ ہے، صلہ کا مطلب نہیں ہے فیکون ظرف اللغوا. تو اب فأتو کا یعنی فأتو سے متعلق ہے تو اس کا مطلب اس کا ظرف لغو بن جائے گا. یہاں تک بات پوری ہو گئی. تو اب بتا رہے ہیں فأتو کا صلہ ہے اب الضمیر للعبد فأتو، یا ضمیر جو ہے وہ عبد کی ہے. حاضمیر ہاں، یا یعنی فأتو کا صلہ بنا دیا، یا فأتو کا صلہ بنا دیا اور ضمیر جو ہے یہ عبد کی ہو جائے گی. اب ترجمہ ہوگا فأتو من مثل العبد، تو یعنی ہمارے بندے کی مثل لے کر آؤ. یہ الف زائد ہے شاید. اور کہہ رہے ہیں کہ او صلۃ فأتو، تو بتا رہے ہیں یا من مثلی جو ہے یہ فأتو کا صلہ ہے تو ظرف لغو بن جائے گا. یعنی صلہ کا مطلب فأتو سے متصل ہے، فأتو سے متعلق ہے. تو اب فأتو من مثلہ ہا ضمیر کس کی ہے؟ تو بتا رہے ہیں والضمیر للعبد، اور ضمیر جو ہے وہ عبد کی ہے. ٹھیک ہے، ضمیر عبد کی ہے تو فأتو من مثل العبد. تو اب فأتو بصورت، صورت لے کر آؤ کہ جیسی صورت بندے کی طرف سے ہے. مثل العبد، من مثل العبد. تو اب بتا رہے ہیں یہاں پر دو ہو گیا کہ ضمیر کو جو ہے کہاں لوٹا سکتے ہیں. تو ضمیر کو اگر یعنی صفت من مثل ہی صفت بنے تو ضمیر کو قرآن کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں ما نزلنا، اور جو ہے عبد کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں. اور اگر اس کا تعلق فاتو سے ہو تو ضمیر صرف عبد کی طرف لوٹے گی. تو بتا رہے خیر دو ہو گئے کہ ضمیر جو ہے ما نزلنا کی بھی ہو سکتی ہے اور عبد کی بھی ہو سکتی ہے. بہتر کس کی طرف لوٹانا ہے؟ تو بتا رہے ہیں منزل کی طرف لوٹانا جو ہے وہ زیادہ اوجہ ہے، زیادہ مناسب ہے کہ قرآن منزل جو اتارا گیا ہے، منزل یعنی ما نزلنا، تو جو اتارا ہے ہم نے اس کی طرف جو ہے منزل قرآن کی طرف ضمیر کو لوٹانا یہ زیادہ مناسب ہے بنسبت عبد کے. ٹھیک ہے، تو اب وہی فرماتے ہیں کہ والرد من المنزل اوجہ، اور ضمیر کا لوٹانا وہ ما نزلنا یعنی قرآن کی طرف زیادہ مناسب ہے. لأن المطابق بقولہ فأتوا بسورۃ من مثلہ وبسائر آیات التحدی. تو بتا رہے ہیں اس لیے کہ یہ یعنی ضمیر کو اگر قرآن کی طرف لوٹاؤ گے تو یہ مطابق ہو جائے گا اس دوسری آیت کے کہ جو سورہ یونس میں ہے کہ تم فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو تم اس کے مثل کوئی صورت لے کر آؤ. تو بتا رہے یہاں یعنی اس قرآن وہاں بھی ہے کہ اس قرآن کے مثل کوئی صورت لے کر آؤ. تو جیسے وہاں ضمیر وہاں منزل کی طرف لوٹائی ہے تو اس کے مطابق ہو جائے گا. یہ فاتو بھی صورت میں مثلی ہاں یہ سورہ یونس میں. تو اس طریقے سے ایسے جو ہے دوسری آیات تحدی میں تمام میں یہی ہے کہ حاضمیر منزل، کیونکہ منزل سے ہی تو چیلنج کیا گیا ہے. تو اب بتا رہے ہیں اس لیے کہ اگر منزل کی طرف لوٹائیں گے تو اب یہ سورہ یونس میں جو فأتوا بسورۃ من مثلہ ہے اس قول کے مطابق ہو جائے گا، کیونکہ اس میں حاضمیر جو ہے وہ منزل کی ہے، اور تمام آیات تحدی کے مطابق ہو جائے گا. ایک دلیل تو بتا رہے اوجہیت کی ایک دلیل ہوگی. ٹھیک ہے، اور دوسری دلیل کیا ہے؟ وَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ لَا مُنَزَّلَ عَلَيْهِ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ گفتگو جو ہے وہ منزل میں ہے، منزل علیہ میں نہیں ہے. یعنی تو اب فحقہ، تو اب اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کیونکہ گفتگو کلام کا، تو کلام جب منزل کے بارے میں ہے اس سے چیلنج ہوگا نا، حضور کے بارے میں نہیں ہے یہ. تو بتا رہے ہیں اب کلام کا حق یہ ہے کہ وہ منزل سے جدا نہ ہو، لا ینفک عنہ، منزل سے جدا نہ ہو. کیوں؟ لیتسقط ترتیب و نظم، تاکہ نظم و ترتیب جو ہے وہ برابر رہے. وَلِأَنَّ، یہ کتنی دلیل ہو گئیں؟ دو دلیلیں. اور تیسری دلیل یہ ہے کہ جمع غفیر سے خطاب ہو جائے گا یہاں پر، کہ یعنی پورے جمع غفیر سے، پوری کثیر جماعت سے یہاں خطاب ہو جائے گا کہ کہا جائے گا کہ اس جیسی لے کر آؤ کہ یعنی جس کو یہاں پر جو ہمارے بندے جو قرآن لائے ہیں نا، تو ہمارے بندے جس قرآن کو لائے ہیں اس قرآن کے مثل کوئی لا کر دکھائے، اس قرآن کے مثل کوئی بھی لا کر دکھائے جو قرآن ہمارے بندے لائے ہیں. تو یہ تو قرآن کی طرف لوٹانے کی طرف سے ہو جائے گا. لیکن دوسری والی میں کیا ہو جائے گا؟ یہ ترجمہ ہوگا کہ تم کوئی صورت لے کر آؤ کہ جیسی صورت جو ہے نا وہ حضور لے کر آئے ہیں. تو حضور جیسی صورت لے کر آئے ہیں، حضور کی طرح کوئی صورت لے کر آؤ. تو اس سے یہ وہم آ جائے گا کہ جو حضور کی طرح نہ ہو وہ لے آئے گا. یہ کہاں تشریح ہے؟
اس سے یعنی فاتو بصورت العبد، فاتو بصورت من مثل العبد کا مطلب یہ ہو جائے گا کوئی صورت لے کر آ جاؤ نبی کی طرح، جیسے نبی لے کر آئے تو نبی کی مثل جو ہے تو جو نبی کے مثل ہو تو وہ صورت لے کر آؤ، لا ہی نہیں سکتا، چیلنج ہو رہا، اس کا مطلب جو نبی کے احوال پر نہیں ہے تو وہ صورت لے گا، یہ اس سے وہم ڈالے گا، یہ بتا رہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے گا کہ صورت لے کر آؤ اس قرآن کی طرح جو قرآن ہم نے اپنے بندے پر اتارا، اس قرآن کی طرح لے کر آؤ کوئی بھی، تو سب کو چیلنج ہے، اور اس میں صرف ایک آدھ کوئی چیلنج ہے بس۔ تو اب دیکھو یہاں پر اس سے سمجھاؤ اسی طریقے سے، وَلِأَنَّ مُخَاطَبَ الْجَمِّ الْغَفِيرِ، اور تیسری دلیل یہ ہے کہ کثیر جماعت کو یہاں مخاطب بنانا ہے، بیں طور کے وہ جماعت جو ہے نا بِأَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ مَا أَتَى بِهِ وَاحِدٌ مِّنْ أَبْنَاءِ جَلْدَتِهِمْ، کہ یعنی وہ کثیر جماعت کو یہاں مخاطب بنانا ہے، بیں طور کے یہ کثیر لوگ اس جیسی کو لے آئیں کہ جس کو ان کے ان کے خاندان کے بیٹوں میں سے ایک لے کر آیا ہے، تو اب اس کے مثل کوئی بھی لے آئے تو پوری جماعت کو ہو گیا، کوئی بھی لے آئے، کوئی خاص نہیں ہے۔ تو بتانے یہ اب لغو، یہ کثیر جماعت سے خطاب کرنا یہ زیادہ بلیغ ہے، فی التحدی، یعنی اس چیلنج میں کہ من ان یقال لہم، کہ ان سے کہا جائے کہ لیاتی بنحو ما اتی بہ ھذا یعنی آخر مثلہ، تو اب یعنی یہ اس سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں صرف یہ ہوگا کہ لیاتی بنحو ما، کہ اس جیسے کو لے آئے کہ جس کو ہمارے بندے لے آئے ہیں، ان ہمارے بندے کی طرح کوئی دوسرا، تو ہمارے بندے کی طرح کوئی دوسرا آدمی ہمارے بندے جیسا کلام لے کر آئے، تو خطاب کس سے ہوگا؟ صرف ایک سے ہوگا۔ مطلب پھر یہ ہو جائے گا کہ ہمارے بندے کے مثل کوئی لے کر کے آ جائے، ہاں، جیسا ہمارا بندہ ہے ایسے ہی کوئی دوسرا بندہ ہمارے بندے، کیونکہ یہاں پر حضور ہے نا، تو ہمارا بندہ جیسا لے کر آیا ہے اس جیسا کوئی لے کر آ جائے، تو یہاں پر ہمارے یعنی تو ہمارے بندے کے علاوہ دیکھو ھذا آخر مثلہ، تو یہ ترجمہ لگاؤ، الٹا ترجمہ لگاؤ کہ ہمارے بندے کے مثل کوئی دوسرا انسان اس جیسے کو لے آئے کہ جو حضور لائے ہیں، تو اس کا مطلب صرف ایک سے چیلنج ہوگا، اور اس میں جو ہے کثیر جماعت سے چیلنج ہے، تو یہ فرمایا کثیر جماعت کو مخاطبہ یعنی خطاب بنانا یہ زیادہ بلیغ ہے چیلنج میں اس بات سے کہ یہ کہا جائے کہ ہمارے بندے کے مثل کوئی دوسرا آدمی لیاتی لے آئے، لیاتی کا فاعل ہے آخر مثلہ، کہ ہمارے بندے کی مثل کوئی دوسرا لے آئے، بنحو ما آتا بہ النبی، صحیح ہے، اس کی طرح کہ جس کو نبی لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ وَلِأَنَّهُ، کتنی دلیلیں ہوئیں؟ 3 دلیل۔ چوتھی دلیل یہ ہے لِأَنَّهُ مُعْجِزٌ فِي نَفْسِهِ، اس لیے کہ قرآن معجز حضور کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں ہے، فی نفسہ بھی وہ معجز ہے، تو بتا رہے جب وہ فی نفسہ معجز ہے تو اس لیے جو ہے ما نزلنا کی طرف لوٹاؤ۔ چوتھی دلیل اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ فی نفس ہی عاجز کرنے والا ہے، حضور کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں، جیسا کہ خود اللہ کا فرمان ہے کہ سارے انسان و جنات اگر اس بات پر بھی جمع ہو جائے نا کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں تو لا نہیں پائیں گے۔ وَلِأَنَّهُ رَدَّهُ، وَلِأَنَّ رَدَّهُ، یہ کون سی دلیل ہے؟ 5ویں دلیل، اور اس لیے کہ یعنی ضمیر کا ابدنا کی طرف لوٹانا، یہ عندنا نہیں ہے، ابدنا، تو ابدنا کی طرف ضمیر کا لوٹانا یوہمو، یہ وہم ڈالے گا کہ امکانہ صدورہ ممن لم یکن علی صفت، کہ یعنی یہ ہے کہ جو ہمارے بندے کی طرح جو ہے کوئی لے کر آئے، تو اس کا مطلب جو ہمارے بندے میں خوبیاں ہیں تو اس جیسا کوئی لا ہی نہیں پائے گا، اس کا مطلب جو حضور کی صفت پر نہیں ہے وہ لے آئے گا، اس سے ہلکا سا وہم ہو رہا ہے نا، تو وہی بتا رہے ہیں کہ اور اس لیے کہ ضمیر کو ابدنا کی طرف لوٹانا یوہم امکان صدورہ ممن، یہ وہم ڈال رہا ہے کہ اس کی طرف سے مثل کا یعنی مثل کا صادر ہونا ممکن ہے کہ جو حضور کی صفت پر نہیں ہے، ولا یلائمہ قولہ تعالی، حالانکہ جو یہ ممکن جو یہ وہم ڈالا امکان کا وہم ہے نا، حالانکہ اس کی موافقت نہیں کرتا یہ اللہ کا فرمان، کیونکہ اس میں تو یہ ہے کہ کتنی اپنے ساتھیوں کو بلا لو لا ہی نہیں پاؤ گے، وادعوا شہداءکم من دون